السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، بچوں کا سبق بچوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس سبق میں آپ کو استنجا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ استنجا کیا چیز ہے اور استنجا کا طریقہ کیا ہے۔ استنجا اصل میں پیشاب پاخانہ کے بعد جسم کے ان حصوں کو پانی سے دھونے کا نام ہے جہاں نجاست لگ جاتی ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت جو پیشاب اور پاخانہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں نجاست اور پیشاب پاخانہ لگا رہتا ہے، اسی کو دھونے کا نام استنجا ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو ٹیشو پیپر ہوتا ہے ٹوائلٹ کا، یا مٹی ہوتی ہے، اس طرح کے سے بھی ہم صفائی کر سکتے ہیں، اس کو بھی استنجا ہی کہا جاتا ہے، یا اس کو استجمار بھی کہتے ہیں۔ اگر مٹی پتھر استعمال کرتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو استجمار کہتے ہیں۔ یہ بیت الخلاء میں ہم کیسے، یعنی ٹوائلٹ میں کیسے داخل ہوں، کیا پڑھیں اس وقت داخل ہوتے وقت، یہ آج کے اس سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ٹوائلٹ میں داخل سب سے پہلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ کے نام سے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں گندی مخلوق اور گندے کاموں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ تو یہ اس دعا کا مطلب ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یاد کر لو بچوں، یہ دعا جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں اس سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے، کوئی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی یا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اس کے بعد بیت الخلاء میں جب داخل ہونے لگیں تو پہلے بایاں پیر داخل کریں، پھر دایاں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت، ٹوائلٹ میں داخل ہونے کے وقت پہلے بایاں پیر لے جائیں پھر دایاں، اور جب نکلیں تو پہلے دایاں پیر نکالیں پھر بایاں، اور پھر باہر نکل جائیں تو غفرانک پڑھیں کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اندر کوئی ایسی چیز نہ لے جائیں جس پر قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی بھی مبارک چیز لکھی ہوئی ہو۔ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر کے نہ بیٹھیں، اپنی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ کریں، یعنی ٹوائلٹ ایسا بنایا جائے جس میں ہماری پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو اور منہ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اب باہر کھلے میدان میں کر رہے ہیں تو ایسے وہاں بھی یہی پوزیشن ہماری ہونی چاہیے، اتر دکھن کر کے بیٹھیں، پورب پچھم نہیں۔ غیر ضروری طور پر جسم کے ان حصوں کو نہیں کھولنا چاہیے جنہیں ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، جن کو عورہ کہا جاتا ہے یا ستر کہا جاتا ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زمین کے قریب ہو کر کپڑا اٹھائیں اور پیشاب پخانہ کریں۔ اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ پیشاب پخانہ جسم یا کپڑوں میں نہ لگے، اس کی چھینٹیں نہ پڑیں، اور پھر جہاں سے پیشاب پخانہ نکلا ہے اس جگہ کو دھوئیں۔ پانی نہ ہو تو اس سے پہلے بات آئی کہ ٹوائلٹ ٹیشو ہوتا ہے یا ڈھیلا ہوتا ہے یا پتھر ہوتا ہے، یا اس قسم کی چیز جو اس پیشاب یا پاخانے کو صاف کر دے، جذب کر لے، سکھا لے، تو ایسی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے دھونے کے لیے، دایاں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دایاں ہاتھ کا استعمال پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یہ اچھے کام کے لیے استعمال، صاف ستھرے کام کے لیے دایاں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، اور گندے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو استنجا سے متعلق تھیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور ہمارے بچے ان چیزوں جو چیز بھی ہم جانیں، سیکھیں، دعا خاص طور سے جو بھی سیکھیں، جہاں کی دعا ہے وہاں پڑھیں گے تو یاد رہے گی۔ تو ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا غفرانک۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یاد کر لینا ہے آج کے سبق میں۔ اور طریقہ جو استنجا کا ہے
جو یہ چند طریقے بتائے گئے ہیں، یہ طریقے ہم اور آپ جان جائیں، سیکھ جائیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور جب عمل کرتے رہیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے، تو آئندہ بھی ہم اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا پھر ہم جب بڑے ہو جائیں، ہمارے بچے ہوں، تو ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے اور ان کو صحیح طریقہ ہم بتا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ بچوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور پہنچاؤ، تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، استنجا کا طریقہ کیا ہے، استنجا خانے میں جانے کی دعا کیا ہے، یہ پتہ چل جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس ویڈیو کو سننے اور دوسروں تک پہنچانے کو اجر کا سبب بنا دے، ثواب کا سبب بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔